إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رب ذوالجلال نے فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ بتا دو کہ اوحی الیہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے انہ استمع نفر من الجن میں جب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو وہاں جن آئے اور انہوں نے قرآن مجید سنا پھر دوبارہ ترجمہ سنیں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اوحی الیہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ انہ استمع نفر من الجن
جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اس وقت جنوں کا وہاں سے گزر ہوا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے ایک کلام سنا ہے اور وہ کلام نہایت ہی عمدہ کلام ہے. یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بہ، بھئی ہم تو وہ سن کر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم جو ہیں اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی جو بزرگی ہے، جو شان اور مرتبہ ہے وہ بڑا بلند ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وہ اس سے کہیں بلند ہے کہ اسے خواہش ہو بیوی کی یا اولاد کی. اس کا مقام اور مرتبہ اس سے بہت بلند ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور بے شک ہم میں سے جو بے وقوف اور احمق ہیں، اس سے مراد شیاطین، ہم میں سے جو بے وقوف اور احمق ہیں، علی اللہ شططا، وہ اللہ کے بارے میں نہایت ظلم پر مبنی عقیدہ رکھتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ جن اور انسان جو ہے نا یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ اکبر. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں یعوذون برجال من الجن، وہ جنوں کی پناہ میں آتے تھے، جنوں سے مدد طلب کرتے تھے. فزادوہم رہقا، وہ انہیں اور زیادہ خوف کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، اللہ رب العزت جو ہے نا وہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تمہارا رنگ کالا ہے، گورا ہے، کیسا ہے، اور نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ بھی تمہاری آنکھیں موٹی ہے، باریک ہے، ناک کیسی ہے، ہونٹ کیسے ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے. دیکھتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں. وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارا کردار کیا ہے، یہ دیکھتا ہے. اب جو میں نے آپ کے سامنے آج پہلی آیت پڑھی ہے، پہلے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. کئی جمعوں سے تقریباً سال ہی ہونے کو ہے، میری یہ کوشش ہے کہ یہ جو توہم پرستی ہمارے یہاں بھی آ چکی ہے نا، اس کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی اوروں کو تو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا یہ عقیدہ خراب، یہ خراب، یہ خراب، وہ خراب. بہت سے عقائد ایسے ہیں جو میرے بھائیوں کے بھی خراب ہیں. میں یہ چاہتا، میری یہ کوشش، یعنی سال بھر ہو گیا ہے، میری یہ کوشش یہ ہے کہ یہ جو توہم پرستی ہے نا، یہ آپ کے ذہنوں سے نکالی جائے، کیونکہ اللہ کی نگاہ جو ہے نا ہمارے دلوں پر ہے، اور دل سے مراد ہے عقائد، کہ ہمارے عقائد کیا ہے، اس پر اللہ کی نظر ہے. اور اعمال سے مراد ہمارا کردار ہے. یعنی اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار، ہمارے دل میں عقائد ہمارے کیا تھے،
اور ہمارے اعمال کیا تھے. یہ نہیں اللہ نے دیکھنا بھی میں نے کتنی سخاوت کی، اس نے کتنے حج کیے. حج تو ابو جہل نے بھی بہت کیے تھے، بس میں آ رہی ہے نا، اس نے بھی بڑے عمرے کیے تھے اور سخاوت کو بھی نہیں دیکھنا. وہ جتنا آج بھی وہ ان کی جو باپ دادے پردادے کی رسم تھی نا، جو ان کے کافر دادے پردادے کرتے تھے، آج بھی جو اس خاندان کے مسلمان ہیں نا، انہوں نے وہ اپنی رسم ابھی بھی برقرار رکھی ہے. جن لوگوں نے حج کیا ہے نا، وہ ان کو خوب اس بات کا مشاہدہ ہوگا کہ میدان عرفات میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں، ان خاندانوں نے جگہ جگہ بڑے بڑے 20 ویلر ٹرک کھڑے کیے ہوئے ہیں. کوئی جوس کا بھرا ہوا ہے، کوئی پانی کا بھرا ہوا ہے، کوئی کیسا. ایسے ہی ہے نا، یہ ان کے باپ دادے پردادے بھی کرتے آ رہے تھے، لیکن کچھ ان کو پیدا نہیں، اس لیے کہ ان کے عقائد درست نہیں تھے. اب ذرا اس آیت کی روشنی ڈالتے ہیں ہم. قل اوحی الیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف نہ وحی کی گئی ہے. کیا وحی کی گئی ہے؟ انہ استمع نفر من الجن، کہ میں جب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نا تو جنوں کا ایک گروہ آیا. یہ کہ اللہ نے کیسے بتایا رسول اللہ کو؟ وحی کی. رسول اللہ کو نہیں پتہ چلا، رسول اللہ کو نہیں پتہ چلا کہ میں جب قرآن پڑھ رہا تھا جن سن رہے تھے. جن سن رہے ہیں رسول اللہ کو نہیں پتہ. قاسم علی اللہ نے فرمایا میرے پیارے بیبی کو بتا دو کہ یہ جو مجھے خبر ملی ہے نا کہ جن یہاں آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو فجر کی، مکے کی یہ بات ہے، چھپ کر نا باہر گئی کسی جگہ پہ فجر کی جماعت کروا رہے تھے، نماز فجر. اور اس وقت جنوں کا یہ گروہ آیا اور اس نے آ کر قرآن کی تلاوت سنی. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے رسول اللہ کو بتایا کہ بھئی آپ کے پاس نا ایک جنوں کی جماعت آئی تھی، وہ قرآن سن کر گئی ہے آپ کا. آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کے پاس آئے جن، رسول اللہ کو نہیں پتہ چلا بھی جن میرے پاس آئے تھے. لیکن آج جو ہمارا مولوی ہے وہ اپنے آپ کو ماشاء اللہ حدیث بھی کھلاتا ہے اور حساب کر کے وہ کہتا جی میں آپ کو نا حساب کتاب کے لیے بتاتا ہوں کہ بھئی آپ کو جن ہے کہ جادو ہے کہ ٹونا ہے. یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے عقیدے صحیح کر لو. کسی کو نہیں پتا، کوئی ایسا حساب کتاب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے پتہ چل جائے. اگر ایسا حساب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو وہ حساب بتا دیتا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے حبیب جو رب نے آپ کو بتایا ہے وہ آگے بتا دو. اور اگر آپ نے نہ بتایا تو فما بلغت رسالتہ، پھر آپ سمجھ لو کہ آپ نے نبوت کا حق ہی ادا نہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ڈرامہ بازیاں ہمارے مولویوں نے لگا رکھی ہیں اور آپ بھائی ان کے پاس جاتے ہو، حساب کتاب جا کے لگواتے ہو ان کے پاس، اور پھر لوگوں کو بھی بتاتے ہو. اور کوئی کہتا جی میں نے سرجن جن کا دیا ہوا ہے، کوئی کہتا میرے پاس 200 سال پرانا جن ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا
زندگی میں صرف ایک دفعہ دیکھا ہے، صرف وہ بھی اس طرح کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کی بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے لگے تو وہ یہی خبیث جو ابلیس کی نسل میں سے کوئی ابلیس تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اچکنے کے لیے انسانی شکل اختیار کی اور آگے بڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھے اس کو پکڑنے کے لیے نماز کے اندر ہی۔ پوری زندگی میں رسول اللہ نے ایک بار دیکھا، اور ہمارا مولوی روز دیکھتا ہے، ہمارا مولوی روز دیکھتا ہے، اس نے خیر کیے ہوئے وہ جن اس کو خبریں بتاتے ہیں، اور جنوں کو خود نہیں پتا بیچاروں کو، یقین جانتے ہیں۔ آگے چل کے قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ جن جو ہے نا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نا ان کی رسائی جو تھی نا اوپر تک تھی، تو جب قرآن نازل ہوا نا تو اچانک جب اوپر جانے لگے تو اوپر سے ایک میزائل لگا ان کو، اور اس میزائل نے کئی ایک لٹا دیا۔ اب وہ حیران تھے یہ کیا ہوا آج، یہ پہلے تو کبھی ماجرا تھا نہیں، آج کیا ہو گیا۔ اب وہ اس سوچو بچار میں ہے کہ کچھ ہوا ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا ہے۔ ان کو بھی نہیں پتا کہاں کوئی نبی آیا ہے، کس جگہ پر اعلان، وہ تو اتفاق ایسا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جماعت کروا رہے تھے، وہ جنوں کی ایک جماعت کو سے گزر ہو گیا، اور آپ قرات قرآن فرما رہے تھے، اور وہ جنات کے عقیدے صاف تھے، عقیدے ان کے پاک تھے، وہ ٹھہر کے انہوں نے سنا۔ اس سے پہلے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کر دی ہے، جنوں کو کوئی پتہ نہیں۔ جس طرح ہمیں نہیں پتا نا، مجھے نہیں پتا، میرا منہ آپ کی طرف ہے، یہ میری کمر کے پیچھے کیا مجھے نہیں پتا، جن کو بھی نہیں پتا، یہ بات یقین کر لیں، جن کو بھی نہیں پتا۔ سورۃ سبا پڑھ لیں آپ، سورۃ سبا کے اندر یہ وضاحت سے لکھا ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، یہ اسی طرح کی ان کے پاس لاٹھی تھی، لاٹھی کے اوپر ایسے ٹیک لگا کر کھڑے تھے، اللہ نے فرشتہ بھیجا، روح قبض ہو گئی۔ جن اپنا کام کر رہے ہیں، جن اپنا کام لگے ہوئے ہیں، جو اینٹیں مستری ہیں وہ مستریوں کا کام کر رہے ہیں، جو مزدور ہیں وہ مزدوروں کا کام کر رہے ہیں، سریا باندھا جا رہا ہے، کنکریٹ بن رہی ہے، ادھر چھت پڑ گئی، ادھر اس کو دیمک نے کھا لیا۔ فلما خر تبینت الجن، جب وہ لاٹھی ٹوٹی، سلیمان علیہ السلام نیچے گرے، تب ان کو پتہ چلا بھی یہ تو پتہ نہیں کب کے فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ کا یعلمون الغیب، کہنے لگے ہائے افسوس، اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا نا، ہم غیب جانتے ہوتے تو ہم یہ جو 5-7 دن کی مصیبت کاٹی ہے کبھی بھی نہ کاٹتے۔ ہمیں اب یہ کہیں کہ ہمارا مولوی کیسے آپریشن کرواتا ہے ہم سے، کہ یہ اس کے پاس سرجن ہے جی، یہ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، اپنوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے لیے اپنے عقائد درست کر لو، یہ توہم پرستی چھوڑ دو، نہ جنوں کو کچھ معلوم اور نہ ہمیں کچھ معلوم، یہ سب باتیں سنی سنائی ہے۔ عالم خواہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس کے پاس کوئی پیمانہ نہیں، کوئی مستر نہیں، کوئی دم نہیں۔ آج تک ڈاکٹروں کے پاس بھی ایسا جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ٹیسٹ ایجاد نہیں ہوا جو وہ ٹیسٹ کرا کے بتا دیں کہ جس کو جن لگا ہوا ہے کہ کیا ہے۔
نہ کسی مولوی کے پاس ایسا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں. یہ محض سنی سنائی باتیں اور لوگوں کے عقیدوں پر ڈالا جا رہا ہے. اللہ کے نبی جب کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ ان کو کہہ دو کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ یہاں آپ کے پاس سے جنوں کا گزر ہوا ہے، انہوں نے آپ کا قرآن سنا ہے. اور آپ نے بھی سنا ہوگا، میرے خیال کئی میرے بھائیوں کا اس بات پر یقین بھی ہوگا. کبھی یہ ابھی میں انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں بتاؤں گا، تھوڑا سا ٹچ کر دوں کہ بھی ایک وادی جن ہے جی. اس وادی جن پہ جب گاڑی جاتی ہے تو گاڑی خود ہی بھاگتی رہتی ہے. وہ طائف کے راستے میں ہے، سب جھوٹ ہے. ایک وادی کا نام ضرور ہے، وادی نخلا ہے اصل میں، وہ وادی ہے، لوگوں نے اس کا نام وادی جن میں شروع کیا ہوا ہے، لیکن گاڑی بھاگتی نہیں ہے. وہ اصل بات ایسی ہے کہ وہ وادی جو ہے ڈلوان پر ہے. تو ظاہر ہے آپ عبداللہ پور والا یہ پل جو ہے، اس کے اوپر جو ہے گاڑی کو گیئر نکال کر فری کر دیں. جب آپ اوپر چڑھ جائیں، مولانا شعیب صاحب اوپر آپ چڑھ جائیں، گاڑی بند کر دیں، گیئر نکال کے فری کر دیں، تو کیا خیال ہے بھاگے گی کہ نہیں؟ جو اس نے بھاگنا ہے وہ ڈلوان جو ہے. تو بس یہ ساری باتیں من گھڑت اور میرے بھائیوں افسانے ہیں. اللہ کے لیے ان پر یقین نہ رکھو، ایسے مولویوں کے پاس نہ جاؤ، نہ اپنا ایمان خراب کرو، نہ اپنے بچوں کا ایمان خراب کرو. یہ قرآن پڑھو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو. یہ ایسے ہے، رسول اللہ نے فرمایا ترکتم علی الواضحہ لیلھا کنہارھا، کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں. ترکتم علی الواضحہ لیلھا کنہارھا، وہاں رات ہے ہی نہیں. ایسا دین، یعنی اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں جس کی میں نے وضاحت ہے نہ کی ہو. اس لیے اللہ کے لیے اپنے عقیدے درست. اور آخر میں ایک بات بہت اہم آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ تو بات عقیدے کی تھی، اب اعمال کی بات بھی، عمل کی طرف بھی تھوڑا سا آ جائے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. میں ہر جمعے یہ عرض کرتا ہوں نا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے میری اس نوجوان نسل کو اپنے باپ کا فرما بردار ہے بنا دے. لیکن یہ یقین جانو، یہ جو میری نوجوان اولادیں ہیں نا، ان کے دماغوں میں بھی نا خمار آ گیا ہوا ہے. یہ سمجھے کہ ہم اپنے باپ سے زیادہ عقلمند ہو گئے ہیں. ہو سکتا کوئی ہو بھی جائے، لیکن یہ خمار ذہن سے نکال دو. ایک صحابی آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے والد نے میری شادی کرنے کے بعد نا مجھے الگ کر دیا اور مجھے 1 روپیہ بھی نہ دیا، 1 درہم بھی نہ دیا، خالی ہاتھ مجھے کہا جاؤ. اور یہ باپ کہہ سکتا ہے، باپ کو اختیار ہے کہ ابھی چل اپنا کما اور کھا، اس کو اختیار ہے. بولا میں نے محنت کی، کمایا، اب میرے پاس کافی دولت ہو گئی ہے اور میرا ابو مجھے کہتا ہے کہ کچھ مجھے بھی دو. تو اللہ کے رسول کیا مجھ پر دینا لازم ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ مانگتا ہے. آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تیرا باپ اگر یہ کہے نا بیٹا جتنا کمایا ہے وہ سارا میرے گھر میں رکھ کر پھر خالی ہاتھ ہی چلا جائے تو پھر بھی جائے. یہ پھر بھی انتا و مالک لابیک. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھی باپ کو بھی کھلی چھٹی ہے، بھی بیٹے کا کما کے بیٹے سے لے کے اور شام کو عصر کی نماز کے بعد جوا کھیلے، پرچیاں خریدے اور لوٹا کے رکھ دے. یہ اس کو بھی اجازت ہے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے. اسلام نام ہے میانہ روی،
اسلام باپ کو بھی کہتا ہے، لگام دیتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، میں نے ایک لفظ عام بول دیا ہے، اور اولاد کو بھی لگام دیتا ہے، اور دونوں کی حدود اسلام نے متعین کی ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کو اجازت ہے نہیں ہے کہ اپنی حدود کو فلان کرے۔ باپ کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ بھئی وہ اپنی دولت کو جیسے چاہے خرچ کرے، نہیں، ایسا نہیں کر سکتا وہ بھی باپ بیٹے کا قضیہ ہے، یہ بھی باپ بیٹے کا قضیہ ہے، اور وہ بھی باپ بیٹے کا ہی قضیہ ہے۔ باپ آیا، وہ اس کی 2 بیویاں تھیں، جو بعد والی بیوی سے عموماً زیادہ ہی محبت ہو جاتی ہے نا، ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیں، 4 شادیاں کرنا سنت نہیں ہے۔ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 4 شادیاں سنت ہے، سنت نہیں ہے، یہ اجازت ہے۔ اجازت اور سنت میں بڑا فرق ہے، اجازت اور سنت میں بڑا فرق ہے۔ دیکھو طلاق دینا اجازت ہے، سنت نہیں ہے کہ بھی ہر بندہ یہ سنت پوری کرے گا کہ طلاق ضرور دے گا۔ اجازت اور چیز ہے، سنت ہے اور چیز ہے۔ تو دوسری بیوی نے کہا کہ بھی یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ باغ اس کو دے دو۔ اسے کہا ٹھیک ہے، دے دیا۔ وہ عورت میں بڑی دراتی ہوشیار تھی، کہنے لگی ایسے نہیں، اللہ کے رسول کی شہادت بھی پوا اس پر۔ وہ لے کے آ گیا اللہ کے رسول کے پاس، بس 1 منٹ کی بات ہے، آگے کہنے لگا اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جاؤ، میں نے نا اپنے اس بیٹے کو یہ باغ دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری اور بھی اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا سب کو باغ دی؟ ایسا باغ، ایک باغ سب کو دیا؟ بولا نہیں، اللہ کے رسول اس اکیلے کو دیا۔ اور مت جاؤ کسی اور کو گواہ بنا لو، ظلم پر گواہ بنانے کے لیے میرے پاس آ گئے، میں ظلم پر گواہی دوں گا۔ اس لیے اسلام ایک بڑا نہایت عمدہ ترین دین ہے۔ نہ باپ کو کھلی چھٹی ہے جو مرضی کرتا پھرے، اور نہ بیٹے کو کھلی چھٹی ہے۔ اس لیے اللہ دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے عقائد بھی صحیح کرنے ہیں انشاءاللہ، اور اعمال بھی صحیح کرنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔